سینئر صحافی اور تجزیہ نگار رؤف کلاسرا کے مطابق اکتوبر 2002 میں جب میں نے پہلی دفعہ پارلیمنٹ کی رپورٹنگ شروع کی تھی تو جو مناظر اس وقت دیکھے تھے وہی مناظر 22 برس بعد جمعرات 29 فروری 2024 کو دیکھنے کو ملے۔ 2002 میں جب نو منتخب ممبران قومی اسمبلی نے حلف اٹھانا تھا تو نواز شریف جیل سے جدہ پہنچ چکے تھے اور الیکشن کے بعد ان کی جماعت کے کچھ اراکین ہی منتخب ہو کر اسمبلی پہنچ چکے تھے۔ چند ایک نے نواز شریف کی تصاویر اٹھا رکھی تھی اور اسمبلی میں ہلہ گلہ اور شور شرابہ بھی کیا تھا۔ اس اسمبلی میں عمران خان موجود تھے لیکن نواز شریف نہیں تھے۔ آج عمران خان اسمبلی میں نہیں ہے لیکن نواز شریف وہاں موجود ہیں۔ نواز شریف جب جیل میں تھے یا جلا وطن تھے تو ان کے حامی پارلیمنٹ میں ان کے حق میں نعرے لگاتے تھے، ان کے MNAs ان کی تصاویر سینے سے لگائے پارلیمنٹ میں پھرتے تھے اور ان سے اپنی وفاداری ثابت کرتے تھے۔ آج خان صاحب کی تصاویر پارلیمنٹ میں نظر آ رہی ہیں، یہ تو سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے۔ یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نہ چل سکے، اقتدار کا نشہ ہی کچھ ایسا ہے۔ دوسری طرف مجھے خان صاحب کی طرف سے IMF کو لکھے گئے خط پر کچھ حیرانی ہو رہی ہے۔ میرا خیال تھا کہ وہ ماضی سے کچھ سبق سیکھ چکے ہوں گے، یہ تیسری دفعہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے خود IMF سے ڈیل توڑ دی تھی جب وہ وزیر اعظم تھے۔ بعد میں جب مفتیٰ اسماعیل دوبارہ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو انہوں نے شوکت ترین کو کہا کہ یہ ڈیل نہ ہونے دینا۔ اسد عمر نے جب وزیر خزانہ بن کر IMF کے پاس نہ جانے کا فیصلہ کیا تھا تو ڈالر 124 سے 150 روپے تک پہنچ گیا اور بعد میں انہیں احساس ہوا کہ IMF کے پاس نہ جا کر انہوں نے غلطی کی۔ خان صاحب نے جنوری 2022 میں IMF پروگرام ختم کرنے کا جو ایران کن فیصلہ کیا تھا اس کے اثرات پاکستان میں ابھی تک نہیں نکل سکا۔ شیخ رشید جب کہتے تھے کہ خان صاحب وزیر اعظم کی سیٹ سے ہٹنے سے پہلے بارودی سرنگیں بچا آئے ہیں تو لوگوں کو سمجھ نہ آئی تھی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ مطلب بڑا واضح تھا، لیکن جب عقل پر پردہ پڑ چکا ہو تو پھر کچھ سمجھ نہیں آتا۔ خان صاحب کو اچھی طرح علم تھا کہ IMF ڈیل توڑنے سے ملکی معیشت اور عوام پر کیا برے اثرات مرتب ہوں گے۔ خان صاحب کو جب علم ہوا کہ ان کے خلاف عدم اعتماد کی تاریخ آ رہی ہے تو انہوں نے فوری طور پر شوکت ترین کو حکم دیا گیا کہ پٹرول کی قیمت 10 روپے کم کر دی جائے۔ اس سے IMF فوراً معاہدہ ختم کر دے گا کیونکہ IMF کے ساتھ پٹرول پر سبسڈی نہ دینے کا معاہدہ طے پایا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ پٹرول پر سبسڈی کہاں سے دیں گے؟ فوراً ہی ترقیاتی فنڈز کے 250 ارب روپے اٹھا کر پٹرول سبسڈی میں پھونک دیے گئے۔ IMF پیٹتا رہ گیا کہ یہ کہاں کا اصول ہے کہ پاکستان میں غیر ملکی سفارت خانوں کی ہزاروں گاڑیوں کو بھی پاکستانی عوام کی جیب سے پیسے نکال کر سستا تیل دیا جائے، اشرافیہ کو بھی مہنگا پٹرول سستا کر کے بیچا جائے، لیکن خان صاحب نہ مانے اور یوں IMF ڈیل ٹوٹی اور فوراً ہی ڈالر کو پر لگ گئے اور اگلے ایک ماہ میں ڈالر 188 روپے تک پہنچ گیا۔ IMF کی ڈیل ٹوٹنے سے سارے سرمایہ کار ڈر گئے۔ عالمی اور ایشیائی بینک نے پروجیکٹ لون بند کر دیے جس سے پاکستان کے غیر ملکی زیر مبادلہ کے ذخائر مستحکم رہتے تھے۔ ڈالر مہنگا ہونے سے سب چیزیں مہنگی ہونا شروع ہوئیں کیونکہ پاکستان غذائی اجناس اور تیل تک سب کچھ امپورٹ کرتا ہے، یہ سب کچھ ڈالر میں خریدا جاتا ہے۔ یوں ڈالر کا ریٹ ڈسٹرب ہونے سے سب کچھ آسمان پر چلا گیا۔ اوپر سے روس یوکرائن جنگ نے تیل اور خوراک کی قیمتوں کو آگ لگا دی۔ رئیس قصر اسحاق ڈار نے پوری کر دی۔ جب وہ مفتیٰ اسماعیل کو اٹھوا کر خود وزیر خزانہ بنے، انہوں نے ستمبر 2022 میں IMF سے ڈیل سائن کرنے کی بجائے 6 ماہ تاخیر کی جس سے ڈالر 300 روپے کی حد عبور کر گیا۔ اب اگر ڈالر ایک جگہ رکا ہے تو خان صاحب نے پھر وہی کوشش شروع کر دی ہے کہ IMF سے ڈیل طے نہ ہو۔ بہت سارے لوگ کہیں گے کیا فرق پڑے گا اگر یہ ڈیل نہ ہو؟ اگر پاکستان ڈیفالٹ کر بھی گیا تو کیا ہو جائے گا؟ پہلی بات یہ ہے کہ خان صاحب اپنے دور میں امپورٹ کو 55-60 ارب ڈالر سے 80 ارب ڈالر سالانہ تک لے گئے جبکہ ایکسپورٹ 31 ارب ڈالر تھی۔ 30 ارب ڈالر اوورسیز کے ملا کر 61 ارب ڈالر تھے ہمارے پاس۔ آپ بتائیں 20 ارب ڈالر کہاں سے لائیں؟ پی ٹی آئی سے پہلے امپورٹ 55-60 ارب ڈالر تھی، 25-26 ارب ڈالرز ایکسپورٹ اور 20-22 ارب ڈالرز اوورسیز بھیجتے تھے۔ یوں ملا کر تقریباً 50 ارب ڈالرز ہو جاتے تھے۔ 5 ارب ڈالر کا گیپ قرضے لے کر پورا ہو رہا تھا، لیکن جب خان صاحب نے امپورٹ
20 अरब डॉलर बढ़ा दी तो डॉलर पर दबाव बढ़ा और ये शॉर्ट होना शुरू हुआ तो हमने चीन, सऊदी अरब, दुबई और IMF का रुख किया और यूं कर्जे बढ़े। एक्सपोर्ट भी 5-6 अरब डॉलर खान साहब के दौर में बढ़ी, जब रुपए को 160 रुपए तक गिराया गया, लेकिन साथ इम्पोर्ट्स ही भी 20 अरब डॉलर तक बढ़ गई और नतीजा हमारे सामने है। जो लोग कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट से क्या फ़र्क पड़ेगा, तसल्ली रखें, इससे फ़र्क इन तबकात को नहीं पड़ेगा जो कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क जल्दी डिफ़ॉल्ट हो जाए, लेकिन अवाम मारे जाएंगे। डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि आपका पूरी दुनिया से कारोबार ख़त्म, लेन देन ख़त्म, आपके स्टेट बैंक के पास डॉलर तो नहीं होंगे और दुनिया से अगर कोई दवाई मंगानी है, खुराक मंगवानी है या तेल और गैस मंगवानी है तो फिर आपकी LC नहीं खुलेगी, ट्रैवल बंद, क्योंकि आप एयरलाइंस को डॉलर में अदायगियाँ नहीं कर सकेंगे। गैर मुल्की सरमायाकार दौड़ जाएंगे और बेरोज़गारी का खौफनाक तूफ़ान आएगा। धीरे धीरे मुल्क श्रीलंका वाले हालात से दो चार हो जाएगा। डॉलर रेट भी 1000 रुपये और पेट्रोल का रेट 500 रुपये से 1000 रुपये फ़ी लीटर तक पहुँच जाएगा। मतलब सिविल वार का ख़तरा कि ना तेल, ना पानी, ना बिजली और ना गैस। इसलिए IMF डील ज़रूरी है ताकि दुनिया के साथ हमारा कारोबार चलता रहे। इस दौरान आप एक्सपोर्ट बढ़ाएं, सब्सिडी ख़त्म करें, कर्ज़ों पर इन्सार कम करें। इस वक्त बैंकों को कर्ज़ों पर सूद की मद में 7000 अरब रुपए सालाना दिए जा रहे हैं, जबकि टैक्स इससे कहीं कम इकट्ठा हो रहा है। अंदाज़ा करें कि कर्ज़ों का सूद देने के लिए भी सूद पर कर्जा लिया जा रहा है। अब जब IMF की मार्च में नई डील की सख्त ज़रूरत है, IMF को खत लिख दिया गया है। मान लेते हैं कि PTI के बानी चेयरमैन के साथ ज़्यादती हुई, लेकिन इस मुल्क और 24 करोड़ आवाम का क्या कसूर है जो आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान की इक़्तिदार और हुक्मरानी का खौफनाक जंग में फंस गए हैं। चलें 24 करोड़ को छोड़िए, उन 2.5 करोड़ वोटर पर खान साहब को क्यों तरस नहीं आया जिन्होंने इन्हें वोट दिया है और वो पहले भी खान साहब के IMF डील तोड़ने से मुतासर हो चुके हैं। अगर मुल्क में अनारकी और सिविल वार जैसी सूरत पैदा होगी तो क्या खान साहब के वोटर महफूज रहेंगे?